السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں حنا نعمان اور آج ہم اردو میں جماعت 1 سے 3 یعنی کہ اول تا سویم کے لیے ایک تفہیم حل کریں گے، جس میں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ سبق نمبر 4 کی یہ تفہیم ہے۔ اور آج مجھے یہ تھوڑا سا ریلیٹڈ لگ رہی تھی تو میں نے سوچا بچوں کے ساتھ اس تفہیم کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیکاز رمضان المبارک آپ کو پتہ ہے بالکل قریب ہیں اور بچوں کو اس طرح کی تفاہیم اور اس طرح کی کچھ ایکسرسائزز سے انہیں ایک اچھا جو ہے معلومات ملتی ہے رمضان کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ یہاں ایک فل سٹاپ لگ گیا ہے۔ اس میں مجھے 2 سے 3 چیزیں ملی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ لگا کہ رمضان کے بارے میں یہ تفہیم ہے، اور رمضان کس کیلنڈر کا مہینہ ہے؟ اسلامی کیلنڈر کا مہینہ ہے، اور اسلامی کیلنڈر میں یہ کس نمبر پہ آتا ہے؟ یہ 90 نمبر پر آتا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ہمارے پاس سپٹمبر انگلش کیلنڈر میں 90 نمبر پہ ہوتا ہے، اسی طرح رمضان اسلامی کیلنڈر میں 9واں مہینہ ہے۔ ایک آپ کو یہ چیز سمجھ آئی۔ اس ماہ میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور صبح سے شام تک اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر کھانے پینے اور بری باتوں سے بچتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس دیکھیں بیٹا ایک اور معلومات آئی ہے کہ یہ کیوں رمضان کا ماہ ہے، اس مہینے کو اتنی فضیلت کیوں ہے، اور اس مہینے میں کیا ایسا ہوتا ہے جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتا۔ تو اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، یعنی کہ جو مسلمان ہیں وہ اس ماہ میں روزے رکھتے ہیں۔ باقی مذاہب کے لوگوں روزے ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان کے مہینے رمضان نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس ماہ میں یعنی کہ اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور صبح سے شام یعنی کہ صبح سحری سے لے کے افطار تک اپنے رب کی خوشنودی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر کھانے پینے اور بری باتوں سے بچتے ہیں۔ کن چیزوں سے بچتے ہیں بیٹا؟ بری باتوں سے اور کھانے پینے سے، صرف اور صرف کس لیے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے۔ اب یہاں پر بہت سی معلومات ہمیں مل گئیں کہ رمضان اسلامی مہینہ ہے، رمضان مبارک اسلامی کیلنڈر میں 9 نمبر پر آتا ہے۔ اس ماہ میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور صبح سے شام اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے کھانے پینے اور بری باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی کہ بچتے ہیں۔ اور یہ بری باتوں سے پرہیز ہمیں رمضان کے علاوہ بھی کرنا چاہیے، اسلام نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں، لیکن اس مہینے میں اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اس کو لاگو کرنے کا حکم ہے۔ تو وہ ایک مہینے تک اگر ہم ایک چیز کرتے رہیں گے تو آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی کہ روزے کیا ہیں؟ مسلمانوں پر فرض ہیں، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پہلوں پر یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم سے پہلے والے مذاہب اور ہم سے پہلے کے لوگوں، ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کہ تم قناعت کرنے والے بن جاؤ، تم بری باتوں سے بچنے والے بن جاؤ، تم غلط کاموں سے، جھوٹ سے، چوری سے، ایسے کام کرنے سے بچ جاؤ جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہمیں پتہ لگی کہ اس مہینے رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے الگ الگ ترتیب کے ساتھ، اور ہمیں پکار کے کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں کیے گئے تھے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ دوزخ کیا ہے بیٹا؟ جہنم یعنی کہ ہیل، اور ہمارے پاس جنت کیا ہے؟ پیراڈائز، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور اس ماہ میں شیاطین شیطان کی جمع ہے، قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ پتہ لگا کہ شیطان ایک نہیں ہے، شیطان ایک سے زیادہ ہیں، تبھی انہوں نے شیاطین کہا ہے، اور قید کر دیے جاتے ہیں یعنی کہ ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب مسلمان آزاد ہیں،
اب جو کام مسلمان کریں گے اصل میں وہ اپنی طرف سے کریں گے. اگر وہ اچھا کام کریں گے تو اس کا مقصد ہے وہ ایک اچھے مسلمان ہیں. اگر وہ برے کام کریں گے تو اس کا مقصد ہے کہ شیطان ان کو نہیں بگاڑا, وہ خود بگڑ چکے ہیں. رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے. رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے. لیلۃ القدر بیٹا آخری رات ہوتی ہے جس میں عبادت کا ثواب تو بیٹا اس کے اندر وہ آپ سے ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر کی 10 راتوں میں ایک لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے. اور وہ اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ عبادت کا ثواب 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. رمضان ختم ہوتے ہی یکم شوال کو مسلمان عید مناتے ہیں. یعنی کہ رمضان کی جب 30 روزے یا 29 روزے ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس عید کا چاند دکھتا ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں. تو وہ کب ہوتا ہے بیٹا؟ وہ یکم شوال کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ پیراگراف ہم نے پڑھ بھی لیا اور سمجھ بھی لیا. اب اس کے متعلقہ سوال کرتے ہیں. درج بالا پیراگراف سے پڑھیں اور ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. ٹھیک ہے. رمضان المبارک میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا, پہلے آپ لکھیں گے رمضان المبارک. بیٹا ایک لفظ میں آنسر نہیں دیا کریں. ٹھیک ہے. میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. رمضان المبارک میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں. روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا, کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ, یہ دیکھو یہ رہا, یہ لکھا خوشنودی, اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے. خوشنودی کا مترادف ہے رضا. ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں. قرآن کریم میں روزوں سے متعلق کیا ارشاد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد کیا ہے؟ اے مسلمانوں, تم پر روزے فرض کیے گئے. ٹھیک ہے. یہاں تک بھی جواب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جگہ ہمیں کم ملی ہوئی ہے تو ہم یہیں تک لکھیں گے, ورنہ ہم لکھتے جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ پورا آنسر ہے, لیکن یہاں جگہ کم ہے تو اس کا مقصد ہے انہوں نے ہم سے صرف چھوٹا سا ہی آنسر مانگا ہے. لیلۃ القدر کب آتی ہے اور اس میں کیا کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر آخری 10 روزوں میں آتی ہے اور اس میں عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رمضان سے پہلے اور بعد میں آنے والے 3 مہینوں کے نام لکھیں. یہ رمضان ہے. رمضان سے پہلے آپ کو پتہ ہے شعبان آتا ہے. ٹھیک ہے. شعبان سے پہلے رجب آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ربیع الاول, ربیع ثانی, جمادی الثانی. ٹھیک ہے نا, جمادی الثانی. مجھے بھی تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے اس چیز پہ. پھر رمضان, پھر شوال, پھر ذیقعد اور پھر ذی الحج. یہ ترتیب ہوتی ہے ہمارے پاس مہینوں کی. اس سبق سے 5 اسم چن کر لکھیں. سب سے پہلے تو ایک ہو گیا مسلمان, پھر ہو گیا قرآن, پھر ہو گیا ہمارے پاس جناب رمضان, پھر ہمارے پاس ایک ہے شیطان, اور اس کے بعد کوئی ایک اور دیکھ لیتے ہیں. مہینہ بھی ہمارے پاس ایک طریقے سے اسم ہے.
درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں اور ان میں سے فعل، فاعل اور مفعول الگ کریں. رمضان، پہلا جملہ انہوں نے دیا رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فعل کیا ہے اس میں؟ روزے رکھنا، تو رکھتے. اوکے، کیا رکھتے ہیں؟ روزے، تو وہ مفعول ہے. اور کون کرتا ہے یہ سب؟ مسلمان. اسی طرح آپ عید کا جملہ بنائیں گے، شیاطین کا بنائیں گے، جنت، دوزخ، اس طرح آپ سارے جملے بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو تفہیم سولو کرنا سمجھ میں آ جائے گی. یہ بہت آسان سی تفہیم ہے، الفاظ تھوڑے مشکل ہیں لیکن یقین کریں گریڈ 1 کی ہی بک سے کروا رہی ہوں، اور اس میں یہ ہو جائے گا کہ بچوں کو رمضان کی بھی کچھ معلومات ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آگے بھی ان کے کام آئیں گی. جزاک اللہ خیر.